रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? ज़बरदस्त जनाब, मेरे होनहार ज़हीन तलबा बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों, चलिए देर नहीं करते और अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, तो देखते हैं कि आज के आपके सबक का क्या नाम है। तो बच्चों, आज जो सबक आप पढ़ने जा रहे हैं ये है जी मौलम इखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बच्चों, ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि आज के इस काम के लिए आपको कौन से वसाइल दरकार हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी इसमें दरसी किताब, लुगत, कॉपी और कलम। ठीक है, तो बच्चों हम देर नहीं करते और अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करें, आइए देखते हैं कि आज के इस सबक के अख्ताम पर आप सब बच्चों को क्या क्या कुछ आ जाएगा। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे, सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मतलब भी जान लेंगे, सबक की दुरुस्त तरीके से पढ़ाई फहम के साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आप सबक से मुतालिक सवालात के जवाबात भी बता लेंगे। ज़बरदस्त। तो चलिए बच्चों, अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, तो ज़रा देखिए कि ये जो तस्वीर है, ज़रा इसको पहचानिएगा। शाबाश। तो ये है जन्नत किसकी तस्वीर? बिल्कुल ठीक, रोज़े रसूल की। और आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में। तो बिल्कुल आपने सही बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रासगोई बहुत मशहूर थी। आप हमेशा जो वादा करते थे यानी इफ़ाए अहद उसको पूरा करते थे। शफ़क़त, हमेशा अपने से छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। ना सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि आप जानवरों परिंदों के साथ भी शफ़क़त से पेश आया करते थे। बहुत मेहमान नवाज थे हमारे रसूल पाक, बहुत मेहमान नवाज जो थे। और ना सिर्फ ये बल्कि उनका इसार भी आपको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसार हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। तो आगे बढ़ते हैं। सब्र तहम्मुल, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तहम्मुल भी बेहद मशहूर है। तो ज़बरदस्त बच्चों, आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतालिक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। अब हम बढ़ते हैं और अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ें, यकीनन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो उसका मौजू क्या है। जी बिल्कुल ठीक, कि आपके सबक वो है मौलम इखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबक का नाम। और उसमें मौजू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वाए हुस्ना, कि आप उनका इखलाक कैसा था, इसके बारे में हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अब बच्चों, जब बात आएगी सबक की पढ़ाई की, तो आपने बच्चों ने ये करना है कि एक एक बच्चा एक पैराग्राफ की पढ़ाई करेगा। जब वो पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे तो आपने दौरान पढ़ाई हर बच्चे ने जो उन्हें अल्फाज मुश्किल लग रहे होंगे उनको या तो उनके गिर्द दायरा लगा लीजिए या फिर उस लफ्ज़ के नीचे एक छोटी सी लाइन लगा लीजिए। तो आपने अपने सबक की पढ़ाई मुकम्मल करनी है।
اب جب کہ آپ سبق کی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرگرمی نمبر 1 میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ جی، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ اب جن الفاظ کے گرد بچوں آپ نے دائرہ لگایا تھا یا لائن لگائی تھی، آپ ان کے معنی لغت سے تلاش کریں گے اور اس لفظ کے اوپر ان الفاظ کے معنی لکھ لیں گے۔ اس طرح بچوں، جب آپ اس سبق کی دوبارہ پڑھائی کریں گے تو آپ کے پاس کیونکہ الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں تو یوں آپ کو سبق کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی نمبر 2 میں بچوں دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرنے والے ہیں۔ جی جناب، تو اس میں ہم کریں گے سوال و جواب کا کام۔ بچوں، اس کے لیے آپ نے کچھ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ ان سوالات کو ذہن میں رکھ کے اب ہر بچہ سبق کی خود پڑھائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسے مثال کے طور پر وہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پڑھا، اس سوال کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، اخلاق کے حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اب جب وہ سبق کی پڑھائی کر رہے ہیں تو جس پیراگراف میں انہیں اس سوال کا جواب ملے گا وہ اس کی یہاں پہ نشاندہی کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیر نہیں کرتے اور پہلے اپنے ان سوالات کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ جی بیٹا پڑھیے، بالکل ٹھیک۔ اخلاق کے حسنہ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا تلقین فرمائی ہے؟ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے حوالے سے کیا احکامات دیے ہیں؟ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور راست گوئی پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 5، اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، یوں تو آپ نے کر لی ان سوالات کی بہترین طریقے سے پڑھائی۔ اب آپ جو ہدایات اور خاص باتیں آپ کو بتائی گئیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبق کی دوبارہ کیجیے پڑھائی اور ان سوالات کے جوابات جن پیراگراف میں ہیں ان کی نشاندہی کیجیے۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ یقیناً آپ ان سوالات کے جوابات کے پیراگراف کی نشاندہی کر چکے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، میرے ذہین طلبہ، جلدی سے بتائیے کہ سوال نمبر 1 کا جواب ہمیں کس پیراگراف میں ملے گا؟ پیراگراف نمبر 2 میں۔ اگلے سوال کا جواب؟ شاباش، پیراگراف نمبر 8 میں۔ تیسرے سوال کا جواب پیراگراف نمبر 6 میں۔ چوتھے سوال کا جواب پیراگراف نمبر 4 اور 5 میں۔ یعنی آپ دونوں پیراگراف کو پڑھ کے اور سچائی اور رازگوئی کے بارے میں نوٹس لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبردست۔ جی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، اسوہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو آپ بچوں نے دیکھا کہ یہ پورا سبق ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے۔ تو اس کے لیے بچوں، اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 11 کی پڑھائی کیجئے
اور پھر اب اس سوال کے جواب کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے گا. ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہو گیا یہاں تک کا کام. اب آپ اس سرگرمی کی مدد سے بچوں اپنے کام کی خود اصلاح بھی کر سکتے ہیں. آپ سب بچے دیکھ لیجئے کہ کیا آپ نے ہر سوال کے لیے درست پیراگراف کی نشاندہی کی تھی. اگر نہیں بھی کی تو پریشان نہیں ہونا، آپ اس وقت اپنے کام کی خود اصلاح کر سکتے ہیں. شاباش. اب بچوں آپ نے آنا ہے تحریری کام کی جانب، اور یہ تحریری کام آپ نے اپنی کاپیز پر کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ سب سے پہلے لکھیں گے تاریخ، پھر لکھیں گے دن، سبق کا نام، اور اس کے بعد آپ سوال لکھیں گے اخلاق حسنہ سے کیا مراد ہے. پھر بچوں آپ اس کا جواب لکھیں گے اور جواب کے نیچے چھوٹی سی لائن لگا دیجئے. اسی طرح سے آپ سوال نمبر 2 اور باقی سوال کرتے جائیں گے، ان کے جواب اور اس کے نیچے چھوٹی سی لائن. یوں اپنا کام سمجھداری سے، فہم کے ساتھ، دل لگا کر کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تو چلو بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اگلی سرگرمی میں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سرگرمی نمبر 3 میں آپ کے لیے ہم کیا کام لے کر آئے ہیں. جی جناب، تو بچوں اس میں آپ نے دیکھیے کیا کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک، جملہ سازی کا کام ہے. آئیے ہدایات پڑھ لیتے ہیں. درج ذیل الفاظ و تراکیب جملوں میں استعمال کریں. بچوں یہ جو نیچے آپ کو الفاظ و تراکیب دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے یہ تحریری کام اپنی کاپی پر کرنا ہے. ہر بچہ اپنا جملہ خود بنائے گا اور یوں آپ یہ کام انفرادی طور پہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو بچوں چلتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف. زبردست جی. اب تو آ گیا یہ وقت گھر کے کام کا، اور گھر کے کام میں بچوں ہم نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے سوال نمبر 2 کتاب پر کیجئے. یہ جو کام ہے آپ کا وہ آپ نے کتاب ہی پر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بچوں اپنا رکھیے بہت خیال. اگلی ویڈیو سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.